جڑے سیر لاندے نے، سیر لانا بیماری ہے، منہ نال بولنا عبادت ہے۔ تو بیماری سے بچو، اور مالک نے جو تجھے صدقے اس میں دی ہے عبادت کرو۔ قبلہ رسول پہ نبوت ختم ہے، مطاع ختم نہیں ہوئے۔ چلو میں اور آسان کروں، رسول پہ رسالت ختم ہے، صاحب درود ہستیاں ختم نہیں ہوئی۔ سلامت رہو یار جو بول رہے ہو۔ رسول پہ رسالت ختم ہے، مشکور صاحب انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ختم نہیں ہوا۔ نہیں میں جاہل لوگوں میں تو نہیں نہ پڑھ رہا، یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں ساری قبلہ قرآن کی آیات ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہتا ہے میں ولی، میرا رسول ولی، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں سلام ہے ان ہاتھوں کو۔ یعنی رسول پہ رسالت ختم ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت رسول کی، اور صاحبان رسول پہ رسالت ختم ہوئی ہے، مطاع ختم تو نہیں ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ رسول پہ رسالت ختم ہے، صاحب درود تو ختم نہیں ہوئے۔ اب دیکھو میں نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں، 4 علیحدہ علیحدہ حکم میں نے آپ کو سنائے۔ صاحب درود کہے میری بات کرو، میں سمندر کوزے میں بھائی جان بند کرنے لگا ہوں۔ انعام یافتہ لوگ کہیں ہماری بیعت کرو، ولی کہے میری بیعت کرو، مطاع کہے میری اطاعت کرو۔ ایک بندہ ایک ٹائم میں 4 علیحدہ علیحدہ کے حکم کیسے مانے گا؟ نہیں ایسے تو نہیں ہے نا، میں سروں سے گزرنے کا عادی نہیں۔ دیکھو ولی کہے میری بیعت کرو، انعام یافتہ لوگ کہے میرے رستے پہ چلو، صاحب درود کہے میرے رستے پہ چلو۔ ایک بندہ 4 علیحدہ علیحدہ حکم کیسے مانے گا؟ سر اٹھا تجھے بتاؤں، ڈھونڈ اللہ کی کائنات میں کوئی ایسی ہستی کہ جو ایک ہی وقت میں ولی بھی ہو، صاحب درود بھی ہو، انعام یافتہ بھی ہو۔ اسی لیے تو شیعہ کہتے ہیں کہ 14 کے دروازے پہ آ، ان میں ہر کوئی ولی بھی ہے۔ مزہ آ رہا ہے جی؟ بات لے کے چلوں آگے؟ لو بالکل میں نے تمہید ختم، تھوڑے وقت میں زیادہ عبادت ہو۔ عیسائی چلے، نبی کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا۔ میں غلط کہوں مولا مجھے اگلا جملہ فیاض بھائی کہنے کی توفیق ہی نہ دے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں باہر نکلوں تو مجھے سزا ملے۔ اگر میں غلط کہوں، نبی نے منہ موڑا، عالم دین بیٹھے ہیں، جہاں پہ میں غلط کہنے لگوں ان کا آپ کا حق ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے گریبان تک آئے۔
दूसरा दिन आया, मायूस हो के असाई वापस चले। बाहर निकले, एक बड़े कद का बुजुर्ग मिला। कहने लगे क्या हुआ? कहते खुल के अजीम का मालिक है, हम सलाम करते हैं वो जवाब ही नहीं देता। बाबा जी कहने लगे एक सोने की अंगूठी लगेगी। कल आना, मैं तुम्हारा सिफारशी बन के जाऊंगा। वकील और मुवक्किल नवाब साहब दोनों चले, नबी की बारगाह में आए, सलाम किया, नबी ने फिर मुंह मोड़ा। हुजूर ऐसे ही है। मायूस हो के बाहर निकले। चौथी क्लास का स्टूडेंट जो है ना, वो भी इस बात को जानता है। तीसरा दिन आया, हुजूर एक और बुजुर्ग मिले। जुमला मैं कहने लगा हूं, दुख होगा जो बंदा समझ के नहीं बोलेगा। जिसे समझ ना आए उसको चाचा जी छुट्टी है। बाबा जी कहने लगे क्या हुआ? कहते 2 दिन हो गए हैं, सलाम करते हैं वो जवाब ही नहीं देता। बाबा जी कहने लगे कल आना, एक अंगूठी ज्यादा लगेगी। जुमला जिसके लिए मैंने मेहनत की है। बाबा जी कहने लगे कल आना, मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। ओए होए, तीसरा दिन आया, सलाम किया, वकील और मुवक्किल से नवाब साहब मुंह मोड़ा, मायूस हुए। कोने में एक नून की तरह कमर झुकी हुई है, सैयदा की दहलीज का नूर इसकी दाढ़ी पे है। मुंह दूसरी तरफ कर जो कहता अली नहीं निकलता, मेरी तरफ देख, नाम इसका सलेमान है। इनका हाथ पकड़ के कहता कल के अंदो इल्म के होते हुए दर बदर जलील क्यों हो रहे हो? सलेमान ने इनका हाथ पकड़ा, सीधे अली के दरवाजे पे। मैं सिंगल रोड पे डबल ट्रैफिक फ्याज भाई चला रहा हूं। अली फरमाते ये सोना उतारो। किबला ऐसा ही है, मेरा मालिक फरमाता ये सोना उतारो। अली फरमाते जब हराम काम करके जाओगे फिर सलाम कैसे? असाई थे, हाजी रब्बे मोहम्मद की कसम अली की बात को मान गए। सोना उतरा, फैसल हूं ना सोई, हूं मैं जिगर लान लगा। अगर एक लम्हे के लिए भी तू सोया तो तार टूट जाएगी। देख मेरी तरफ, मैं मेराज कराने लगा हूं। अली साथ लेके चले। रब्बे काबा की कसम नबी ने आते देख के उठ के इस्तकबाल किया। सलाम है जो बोल रहे हो, मौला तुम्हें किसी कमीने का मोहताज ना करे। नबी ने उठ के मशकूर साहब इस्तकबाल किया। फरमाते आने का मकसद, कहते हैं ईसा खुदा का बेटा है। नबी कहते हैं क्या दलील है? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੜੇ कोई तो मैं बह के सुना तो मैं दसा कि दाद किस तरह दी दी है। नबी कहते हैं क्या दलील है? कहते जी ईसा खुदा का बेटा, कि इसका बाप कोई नहीं। दिल दुखेगा जो बंदा नहीं बोलेगा। फयाज मैंने मिंबर से उतर के पूछना है कि अगर बोलना नहीं था तो बैठा क्यों है? मेरा रसूल कहता फिर पहले आदम को मान, उसकी मां भी नहीं है, बाप भी नहीं है। और गाजी तुम्हें सलामत रखे।
فرماتے ہیں آپ کی کیا بات ہے؟ فرماتے پہلے آدم کو مان. اچھا عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ میرا نبی کہتا ہے معصوم ماں کا بیٹا ہے، طیبہ ماں کا طاہر بیٹا ہے. فیاض صاحب اور ذاکر صاحب نواب صاحب کٹھے تینوں بیٹھے ہیں، اس کی داد دعا آپ سے لینے لگا ہوں. نبی فرماتے ہیں نطفے سے پیدا نہیں ہوا. اوہ ہوئے نطفے سے پیدا. نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ مان نہیں رہے. آواز مالک آئی میرا رسول پریشان کیوں ہے؟ کہتا مالک فرائض میں تجھے لم یلد ولم یولد بنواؤں، قرآن سے بڑی دلیل کوئی نہیں. یہ مان نہیں رہے. آواز مالک آئی پریشان نہ ہو، جہاں قرآن کافی نہ ہو وہاں کیا کافی ہوتا ہے؟ آواز مالک آئی فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. رسول پریشان کیوں ہے؟ تو علی کو بلا. تو علی کو بلا، تو حسن کو بلا، تو حسین کو بلا، تو سیدہ کو بلا. میرا رسول تو ان 5 کو میدان میں لے کے جا جن کو میں نے خلقی خدا منوانے کے لیے. پڑھے نا جی ابھی. اور خدا تم پہ راضی ہو جو حسین کے ذکر میں بیٹھ کے اتنا پیارا بول رہے ہو. میری دعا ہے جو ہاتھ حمایت علی میں بلند ہوتے ہیں یہ مولا کی زری کو لگے. اگلے سال سے پہلے تم کربلا ضرور جاؤ. ہاں عیسائیوں نے جھوٹ بولا. قبلہ ایک لفظ کی تائید چاہتا ہوں آپ سے. انہوں نے کہا ابنانا میں ہم عیسیٰ کو لائیں گے. اگر مناسب سمجھے تو یہاں آ جائیں تاکہ مجھے بار بار ادھر دیکھنا پڑتا ہے. بیٹا ادھر آ تو. ابنانا میں عیسیٰ کو لائیں گے. محفوظ کرنا نسانا میں مریم کو لائیں گے. انفسنا میں جبریل کو لائیں گے. سارا پنڈال کھڑا ہو کے داد نہ دے میں علی کے بیٹوں کا نوکر ہی نہیں ہوں. ابنانا میں مشکور جبریل، نسانا میں فیاصب مریم، انفسنا میں جناب عیسیٰ. سر اٹھاؤ میری طرف دیکھنا. میرا نبی کہتا پریشان کیوں ہو؟ تم عیسیٰ کو لاؤ، میں حسنین کو لاؤں گا. تم مریم کو لاؤ، میں زہرا کو لاؤں گا. نبی کہتا تو جبریل لے کے آ، میں استاد جبرائیل لے کے آ. آپ جیے علی والو تم جیو. سبحان اللہ. چلو میں قبلہ کی بات کو آگے لے کے چلوں. سب نے نہیں سنی میں سناتا ہوں. کتنے گئے؟ سارے بولو جی. حضور کتنے گئے؟ کوئی قید تھی؟ سیگے سارے جمع کے ہیں. ابنانا و ابناکم
चौधरी साहब निसाना वनिसाकुम अनफुसना वानफुसाकुम, सीगे सारे जमा के, गे सिर्फ 5। नहीं, सार उठाओ तो मैं बताऊं आले मोहम्मद का मकाम क्या है। कितने गे? कभी जिंदगी में मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह मुबाला सुनाऊंगा, वक्त नहीं है, मुसाहिब भी पढ़ना है। कितने गे? रब्बे काबा की कसम, जुमला फ्याज कहने लगा हूं, लोहे दिल पे महफूज करना। गे कितने? मैं भूला नहीं, तेरी तवज्जो चाह रहा हूं। कितने गे? नवाब साहब कितने गे? नीचे तो नहीं ना देखने दूंगा, तवज्जो फरमा चुके हो। रब्बे मोहम्मद की कसम, एक अब्दुल मतलब के घर से चला, 4 अबू तालिब के घर से चले। सलामत रहो जी। कितने गए? किबला कोई कैद थी? चलो हो सकता है रसूल ने ऐलान ही ना किया हो, चुपके से मेरा रसूल फैसल चला गया हो। चाचा जी हो सकता है नबी ने ऐलान ही ना किया हो, रात को उठे, सुबह सुबह लिया, मुबाले में चले गए। जहां जहां बैठे हो, बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी है, मैंने ना कहना, नारा लगाओ ना मेरी, सिर्फ तवज्जो से सुनना। रब्बे मोहम्मद की कसम, हाजी पैगंबर फरमाते सलेमान ऐलान कर, कल मैं मुबाले पे जा रहा हूं, कल मैं मुबाले में जा रहा हूं। जिसकी मर्जी है, तेरी मर्जी है ना, तू जिस तरह बोले, जिसकी मर्जी है वो तैयार हो। लेकिन रसूल ने शर्त रखी थी, रसूल ने भाईजान शर्त रखी। लो मैं ये मिसाल अर्ज करके आपसे इजाजत लेने लगा हूं, मुबाला बाकी कल फिर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और जिसको ये मेरी मिसाल समझना ना आए, वो फिर अल्लाह की कायनात में गंदम जाया ना करे। चौधरी साहब मेरी मेहनत देखना, मैं समंदर कूजे में फ्याज बंद करने लगा हूं, बगैर किसी तमहीद के। बात मैंने शुरू कर दी है, ये मिंबर है, ऐसा हुआ नहीं, मैं मिसाल देने लगा हूं। फ्याज भाई ने मुझे कार्ड भेजा कि आपने अशराए मुहर्रमुल एहराम मुराद शाह में पढ़ना है, चुप करके सुनना आपने, और इसको भी जगह देना और सोचना कि आले मोहम्मद क्या है। मैंने वो कार्ड पढ़ा, चोरी सब कार्ड पढ़ के मैंने अपनी लाइब्रेरी में रख लिया। यकम मुहर्रम को हम उठे, घर से चलने लगे, वो कार्ड मैंने लिया, मैंने कहा यार रख लो, रास्ता पूछना है, मुझे मुराद शाह का पता नहीं है। मेरा दोस्त निकलते वक्त मिला, मुझे कहता है सकलैन शाह कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार अशरा मुहर्रमुल एहराम पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह 10-12 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। उसका मैंने सलाम किया, गाड़ी में बैठ के इन्होंने जगाई जरा, इन्होंने बेचारे दे मुकद्दर न सौ जान। मजलिस में तुम नहीं सोते, तुम्हारे मुकद्दर सो जाते हैं।
یہ حر بننے کی راتیں ہیں۔ بھائی کی آمد پہ ایک اتنی بلند صلوات پڑھو کہ سارے دن کی تھکاوٹ ہی اتر جائے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حسین کی ماں ان کے بخت بلند کرے۔ حسین بادشاہ کے ذاکر ہیں، بس آگے میں ممبر ان کے حوالے کرنے لگا۔ بات ذہن میں ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے اور سفر قبلہ بڑا مبالغہ سنا ہوگا زندگی میں۔ جب مبالغہ سنو حقیر تمہارے ذہنوں میں نہ آئے تو معصومہ قوم کی دہلیز پہ سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے سفر شروع کیا، وقت زیادہ نہ لگ جائے، رستے میں رکے، پٹرول پمپ پہ نواب صاحب میں پٹرول ڈلوانے لگا۔ میں نے اس کارڈ کو اٹھا کے تو میں نے کہا پڑھوں تو صحیح کہ کہاں ہے مراد شاہ۔ میں نتیجہ دینے لگا ہوں، جو ہاتھ نیچے رہے گا وہ بندہ جانے، نجف کا بادشاہ جانے، میں تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس کارڈ کو پڑھا تو اس کارڈ پہ فیاض بھائی نے لکھا تھا کہ مراد شاہ عشرہ محرم پڑھنے وہ آئے جو ایم اے پاس ہے۔ اللہ جانے تیرے سر سے گزری ہے، تیرے دل میں اتری ہے۔ عشرہ محرم پڑھنے مراد شاہ، انہوں نے کہا یہاں کا معیار ہی بڑا بلند ہے، یہ ایم اے سے کم سنتے ہی نہیں ہے۔ میں نے کارڈ کو بند کیا، ڈرائیور کو میں نے کہا واپس چلو۔ میری محنت دیکھنا، نواب صاحب وہی میرا دوست جو گھر سے نکلتے وقت مجھے ملا، مجھے دیکھ کے کہتا ہے ثقلین شاہ اتنی جلدی؟ اور تو کہتا تھا میں عشرہ محرم پڑھنے جا رہا ہوں، تو ابھی آ گیا۔ مشکور میں نے اسے دیکھ کے کہا کہ بھائی جان اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ فیاض میں ایم اے پاس نہیں تھا۔ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھنا، محمد نے اعلان کھلے عام کیا تھا، لیکن پیغمبر نے کہا یاد رکھنا مبالغے سے واپس پائے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک نہ جھوٹ بولا ہوگا۔ اور غازی میں ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آپ کو سلام ہے۔ نبی کہتے ہیں ان کو بتا کہ واپس وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک نہ جھوٹ بولا ہو نہ حرام کھایا ہو۔ فیاض قسم محمد کی عزت کی بڑی دنیا تھی جو کھسے پہن کے کاٹن لگا کے تیار تھے، شرط سن کے کہنے لگے طبیعت خراب۔ سب بولو حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی مولا سلامتی رکھے، حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ کتنے گئے؟ میں نے کہا میں ابھی گھنٹے پڑھ سکتا ہوں مبالغہ،
لیکن دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں اب 5 اور حد کر دیا رسول نے حاجی ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے اکیلے رسول جاتے جیت کے آتے یا نا یقیناً جیت کے آتا میرا رسول کی بلا لیکن ہاتھوں پہ اٹھایا میں کہتا ہوں مولا یہ ہاتھوں پہ کیوں حسن و حسین کو اٹھا کے چل رہے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں میری مستقبل پہ نظریں تھی میں جانتا ہوں میرے حسین کی عزت کم کرنے کے لیے بڑی بڑی کمینی ماں کے بیٹے پیدا ہوں گے جو بکواس کر کے کہیں گے اصل میں مبالے میں حسن و حسین کی ضرورت نہیں تھی بچے تھے یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں چاچا جی دعا فرمانا نبی کہتے ہیں یہ انہوں نے کل کو کہنا ہے کہ اصل میں مبالے میں حسن و حسین کی ضرورت نہیں تھی بچے تھے ماں چل رہی تھی تھک گئے تو چھوڑ دوں باپ چل رہا تھا بچے تھے کس کے پاس رہتے میرا رسول کہتا ہے اسی لیے نہ میں نے علی کو دیا نہ سیدہ کو دیا ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان کر کے بتا کے جا رہے ہیں کہ یاد رکھنا ماں باپ کی مجبوری نہیں اسلام کی ضرورت بن کے جا رہے ہیں دین بچ گیا خدا کا شریعت بچ گئی محمد الرسول اللہ کی جنگلوں میں رول کے مر گئی ہے علی کی بیٹیاں اللہ تیری ہائے قبول کرے یہ مجلس میں جو سوتے ہیں نا میرے ذہن میں کچھ اور تھا میں تجھے روایت سناؤں زندگی میں تو مجلس میں بیٹھ کے سوئے گا نہیں ہے حاجی جس زندان میں قافلہ رکا ہے نا اس کی چھت کوئی نہیں تھی صبح ہوتی پرندے اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے حسین کی 4 سالہ بیٹی سجاد کا زخمی گلا چوم کے کہتی سجاد بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں میرا امام کہتا سکینہ اپنی روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں جب دن ڈھلتا سکینہ پھر پوچھتی سجاد اب بتا یہ کہاں جا رہے ہیں میرا امام کہتا ہے سکینہ تیرے سوالوں نے میرا جگر ختم کر دیا ہے اب یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں فیاض ماتم کرنا میری طرف دیکھنا سجاد کے ہاتھ چوم کے رو کے کہتی ہے بھیا بتا کبھی ہم بھی وطن واپس جائیں گے سجاد کہتا سکینہ اور کوئی جائے یا نہ جائے تمہیں وطن واپس نہیں جانا تیری قبر اسی زندان اللہ حسین کے غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو حوصلے سے حاجی روز کہتا ہے حاجی لمبا مسائے پڑھا کرو حسرت ہے نا تمہاری نہیں رو سکی زینب بھائی کو اس طرح رو لوگوں کو پتا چلے کہ زینب کا بھائی زین سے اترا کیسے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ حوصلہ سجاد کے پاس بیٹھ کے کہتی ہے سجاد ایک مسئلہ پوچھا تھا پھوپھی زینب نے شام غریبہ میں جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھنا
اللہ نواب صاحب کی بیٹی کو بیٹا عطا کرے، صحت تندرستی عطا کرے، جتنے بے اولاد بیٹھے ہو مولا تمہیں اولاد عطا کرے، روتی ہوئی آنکھوں سے مانگا کرو دربار آل محمد سے۔ کہتی ہے پھوپھی ایک مسئلہ شام غریبہ زینب نے پوچھا تھا، سجاد ایک میں زندان میں پوچھنے لگی ہوں، دل دکھ ہے مجھے معاف کرنا۔ سجاد کہتے بتا، رو کے کہتی ہے سجاد بس اتنا بتا دے، جو زندان میں مر جائے اسے دفن شمر کرتا ہے، نہیں آتا تجھے سکینہ کا ماتم یا سجاد جیسا بھائی۔ رو کے کہتے تھے سکینہ تیرے سوالوں نے سجاد کا جگر کھا دیا۔ حوصلہ، جس روایت کے لیے میں نے محنت کی ہے، میں نے کہا جو مجلس میں سوتے ہو، 11 محرم کو چلا قافلہ، 16 ربیع الاول کو حاجی پہنچا شام، یہ 66 دن چودھری صاحب 66 راتیں بنتی ہے۔ اکبر کتنے دن جاگتا رہا؟ 3 دن۔ لیلا کتنے دن جاگتی رہی ہے؟ تیرا کو پتھر کا جگر ہے جو تو برداشت کرے گا؟ حاجی جس طرح روایتیں پڑھوں، لیلا 3 دن، رباب 3 دن، زینب کتنی دیر جاگی ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، نئی تاریخ بتاتی زینب کب سے جاگی ہے، کب تک جاگتی رہی ہے۔ حوصلہ، 11 محرم کو چلی ہے۔ فیاض مختلف ڈیوٹیاں تھی بے غیرتوں کی، کسی کی ڈیوٹی تھی تو نے لیلا کو اکبر سے نہیں ملنے دینا، کسی کی ڈیوٹی تھی تو نے رباب کو اصغر سے ملنے نہیں دینا۔ حارث بن نافل کو عمر سعد نے ایک گھوڑا ایک تازیانہ دیا، اس بے غیرت کی ڈیوٹی تھی تو نے سارا رستہ زینب کو سونے نہیں دینا۔ اللہ مجھے موت دے دے، میں علی کی بیٹی کا دکھ نہ بڑھ سکوں۔ حاجی دن ہوتا بی بی زینب جاگتی، رات ہوتی زینب جاگتی۔ 40 دن کے بعد قافلہ رکا، علی کی بیٹی کے ہاتھ تھے اس طرح، ایک ستون کے پاس ملزمہ بیٹھ گئی، ماتم کرنا میری طرف دیکھنا، اس طرح زینب کا سارا یا زہرا اس طرح بیٹھی تھی کہ ملزمہ سو گئی، ادھر زینب کی آنکھ لگی، ادھر حارث کی نظر پڑی، یہ بے غیرت اپنے گھوڑے کو دوڑا۔ سنو گے؟ حاجی اس نے ہاتھ میں وہ تازیانہ پکڑا، ادھر حارث چلا، ادھر سکینہ دوڑی، لیکن سکینہ کے پہنچنے سے پہلے یہ بے غیرت پہنچ گیا، اور سید احمدیو اس بے غیرت نے کوئی اس طرح کا ظلم کیا، زینب کا سر پھٹا، کہتی عباس آ دیکھ زینب جنگلوں میں رول گئی ہے۔ عباس جس کے برقع کا محافظ تھا، عباس وہ زینب تماچے کا